بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کا فیصلہ آ چکا ہے۔ فیصلہ مسلمانوں کی توقعات اور امیدوں کے بالکل خلاف آیا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان اس فیصلے سے خوش ہو، اور خوش ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اس فیصلے کے مطابق جہاں نغمے توحید گونجتا رہا، اب وہاں شرک اعمال ہوا کریں گے۔ جہاں کی فضاؤں میں اذان کے کلمات گونجتے رہے، اب وہاں شنک اور گھنٹیاں بجا کریں گی۔ جہاں کی سرزمین کو مومنوں کی پیشانیاں اپنے سجدوں سے اعزاز بخشتی رہیں، اب وہاں غیر اللہ کی پرستش ہوگی۔ لیکن افسوس صد افسوس، جناب سلمان ندوی صاحب اس فیصلے کو حکمت فاروقی کے مطابق قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد جناب سلمان ندوی صاحب نے اس فیصلے کو نہ صرف حکمت فاروقی کے مطابق قرار دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو اس فیصلے سے خوش ہو جانا چاہیے۔ سلمان ندوی صاحب اس سے پہلے بھی بار بار اس بات کو دہراتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی ایک مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، لہذا ضرورت کے وقت مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ اس کا جائزہ ہم ویڈیو کے بعد لیں گے، پہلے آپ ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی تھی کہ انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل فرمایا اور وہاں کھجور کا بازار قائم فرما دیا تھا۔ یعنی صرف ایک ایسی ضرورت کے لیے بھی مسجد کو منتقل کیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی، حضرت عمر کے ذریعے ثابت ہو گئی کہ اگر کہیں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ منتقل بھی کی جا سکتی ہے، تا قیامت وہ جگہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہوتی ہے، سوائے ان مسجدوں کے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ از اول تا آخر تا قیامت مسجدیں رہیں گی، جیسے کعبہ شریفہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، اور اسی طرح کی وہ مسجدیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے، اس کے رسول نے حقائق کو بیان فرما دیا ہے۔ باقی روئے زمین پر کسی مسجد کی جگہ کو بدلا جا سکتا ہے، یہ بات فقہاء میں سے تو جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، اور سب سے بڑے فقیہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس اعتبار سے آج جو فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمت عمری کے مطابق ہے، اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے کسی مسلک کی نہیں بلکہ اللہ کی جو شریعت کے اس کے مطابق ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں ہندو مسلم جھگڑا اب ختم کیا جا رہا ہے، جس میں بھائی چارے کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، جس میں امن کی ضمانت دی جا رہی ہے، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اجودھیا میں 5 ایکڑ زمین دی جائے گی سنی وقف بورڈ کو، جہاں پر ایک جامع مسجد، عظیم الشان مسجد انشاءاللہ تعمیر کی جائے گی۔ جو بات ہم لوگ چاہتے تھے اور جو بات ہمارے نزدیک شریعت کے مطابق تھی، اور جس بات کے لیے ہمارے پاس تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، وہ بات آج پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو قبول بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اب ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک عظیم الشان مسجد، جامع مسجد اجودھیا میں بنے، اور وہاں پر ایک اسلامک یونیورسٹی بھی بنے، جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک تعلیم گاہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی، وہ تعلیم گاہ بھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی۔ اور پورے عالم اسلام میں جب کوئی مسجد قائم کی گئی، ازہر کی مسجد قائم کی گئی، فاس میں مسجد قائم کی گئی، قرویین میں مسجد قائم کی گئی، تو یہ سب مسجدیں یونیورسٹیاں تھیں۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں انشاءاللہ اجودھیا کی وہ سرزمین ہوگی جہاں ایک عظیم الشان مسجد بنے گی اور اسلامک یونیورسٹی بنے گی، جس کے ذریعے سے تمام اہل مذاہب کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیسا پرامن ہے، اور اسلام کی تعلیمات کتنی بلند ہے، اس کی شریعت کتنی اعلیٰ ہے۔ بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک مسئلہ جو بڑا لمبا رہا، جس میں کتنی جانیں جا چکی ہیں، وہ حل ہوا۔ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کے ججز کا، اور میں شکر گزار ہوں مرکزی اور صوبائی حکومت کے انتظامات کا، جس طرح انہوں نے پولیس کا انتظام کیا، امن کا انتظام کیا۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہر سطح سے کہ جیتنے والا جشن نہ منائے، اور وہ اس فیصلے کو قبول کر کے وہ کام کرے جس کی طرف فیصلہ دعوت دے رہا ہے، اور ہارنے والا جو ہے وہ بھی فی الحقیقت ہارا نہیں ہے، اس کو بھی غم نہیں منانا ہے بلکہ کام میں لگ جانا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرف اگر اس زمین کو مندر کے حوالے کیا ہے تو مسجد کے لیے بھی زمین کا پورا خیال رکھا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب سر جوڑ کر اس کی فکر کریں کہ مسجد کی جگہ سب سے اچھی کون سی ہوگی اور کتنی عظیم الشان
مسجد مسلمان شوق و ذوق سے بنائیں گے تاکہ اجودھیا ہی شہر کے اندر دونوں علامتیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اس بات کا ثبوت دیں کہ اس ملک میں بھائی چارہ ہے، یہ ملک دوستیوں اور محبتوں کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں کی جو پرانی تہذیب تھی اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ بس میں اس وقت مختصر سے یہ پیغام دے رہا ہوں اور اس کے بعد مزید بات آگے کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر جناب سلمان ندوی صاحب نے 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے کوفے کی مسجد کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور دوسری بات سلمان ندوی صاحب نے یہ کہی ہے کہ جو صرف خاص مسجدیں ہیں جیسے مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان مسجدوں کو تو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو اور مسجدیں ہیں ضرورت کے وقت ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو سلمان ندوی صاحب کی ویڈیو میں ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اب امن و امان قائم ہو جائے گا، اب فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ اب آئیے تینوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے جو سلمان ندوی صاحب بہت اس سے پہلے بھی دہراتے چلے آئے ہیں اور بار بار کہتے چلے آئے ہیں کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت کوفے کی مسجد کو منتقل کر دیا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، لہذا ہمیں بھی ضرورت کے وقت ایسا کر لینا چاہیے، اور بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دلیل بنا رہے ہیں، اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر آیا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ کوفے میں بیت المال کے اندر چوری ہو گئی تھی، جس شخص نے چوری کی تھی اس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس وقت بیت المال کے نگراں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ اس طرح سے بیت المال کے اندر چوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا تھا کہ مسجد کو یہاں سے اس طرح سے منتقل کر دو کہ بیت المال مسجد کے قبلے میں آ جائے، یعنی بیت المال اور مسجد دونوں ایک جگہ ہو جائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح بھی ہے؟ تو در حقیقت یہ جو واقعہ ہے اس کی سند کے اندر انقطاع ہے اور یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس واقعے کی جو سند ہے وہ حضرت قاسم جو اس کو بیان کرتے ہیں مسند احمد کے اندر جو آیا ہے، تو اس کے ایک راوی ہیں حضرت قاسم، تو ان تک تو اس کی سند صحیح ہے، لیکن حضرت قاسم وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت قاسم کا سماع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کی سند کے اندر انقطاع ہے، اور جب سند منقطع ہے لہذا وہ سند جو منقطع ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا اس واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور وہ بھی اتنے عظیم اور بڑے مسئلے کے اوپر ایسے واقعے سے استدلال کرنا کہ جس کی سندی صحیح نہیں ہے، جس کی سند کے اندر انقطاع ہے، وہ کیسے درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس واقعے کو صحیح تسلیم کر بھی لیں، صحیح مان بھی لیں، تب بھی اہل علم نے اس واقعے کی مختلف تفسیریں کر رکھی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یمکن انہ امرہ باتخاذ بیت المال فی المسجد، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ بیت المال کو مسجد میں بنانے کا حکم دیا تھا، گویا کہ یہ مسجد کی منتقلی کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ مسجد کو منتقل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حکم یہ تھا کہ بیت المال کو وہ مسجد کے احاطے کے اندر لے لیا جائے تاکہ بیت المال کے اندر چوری نہ ہو سکے۔ تو حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے اس واقعے کی۔ تو اولاً تو سندن واقعہ صحیح نہیں، دوسرے اہل علم نے اس کی مختلف تفسیریں کر رکھی ہیں، لہذا اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دینا کہ مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے وہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف مسجد سے دستبردار ہو جانے یا اسے دوسری جگہ منتقل کر دینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مسجد کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے دینے کا مسئلہ ہے۔
سلمان ندوی صاحب خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج زندہ ہوتے تو کیا اس بات کو گوارا فرما لیتے کہ مسجد کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے دے دیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چھوڑ دیجئے، کیا کوئی ادنا سے ادنا مسلمان، کیا کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کو کسی غیر کے حوالے اس لیے کر دیا جائے کہ وہ وہاں بتوں کی عبادت کیا کرے گا؟ سلمان صاحب آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جن کے واقعے سے آپ استدلال کر رہے ہیں، کل قیامت میں ان کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہاں بعض حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے یہاں مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی ملتی ہے، لیکن حنبلی علماء نے اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات میں سے ہیں، جیسا کہ الانصاف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ اور پھر حنبلی علماء کی یہ رائے بابری مسجد کے مسئلے پر تو بالکل بھی منطبق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حنبلی علماء غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد دینا تو دور کی بات، وہ تو اپنا مکان یا اپنی زمین کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے دینا قطعاً جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِجَارَةَ دَارِهِ لِمَنْ يَتَّخِذَهَا كَنِيسَةً أَوْ بَيْعَةً أَوْ يَتَّخِذَهَا لِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوِ الْقِمَارِ کہ کسی شخص کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو کرائے پر دے کسی ایسے شخص کو کہ جو اس گھر کے اندر چرچ بنا لے گا، عیسائیوں کا عبادت خانہ بنا لے گا، یا بیع یہودیوں کا عبادت خانہ بنا لے گا، یا ایسے شخص کو کرائے کے اوپر گھر دینا جائز نہیں ہے کہ جو اس گھر کے اندر شراب کی دکان کھولے گا، شراب بیچا کرے گا، یا یہ کہ وہ جوا کھیلا کرے گا، اسے جوا خانہ بنا دے گا۔ دیکھیں المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308۔ تو جب اپنا گھر چرچ بنانے کے لیے حنبلی علماء اجازت نہیں دیتے ہیں تو کیا وہ مندر بنانے کے لیے مسجد دینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حنبلی حضرات یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو ویڈیو میں سلمان ندوی صاحب نے کہی ہے کہ تا قیامت مسجد وقف نہیں ہوتی ہے سوائے ان مسجدوں کے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ مساجد ہی رہیں گی، جیسے کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ باقی ہوئے زمین پر کسی وجہ سے مسجد کی زمین کو بدلا جا سکتا ہے تو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے، یہ تشریح بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تشریح خود ان کی خانہ زاد ہے۔ قرآن و سنت کے اندر کہیں اس طرح کی صراحت موجود نہیں ہے کہ صرف ان 3 مسجدوں کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، باقی مسجدوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مفسرین نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ آیت تمام مسجدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف اور واضح لفظوں میں اعلان فرمایا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد غیر اللہ کی عبادت کے لیے دوسروں کو دے دینی چاہیے تھی۔ بے شک فیصلہ ہماری امیدوں اور توقعات کے مطابق نہیں آیا ہے، بے شک ہم سے مسجد لے لی گئی ہے، لیکن ہم خدا کے اس گھر میں غیر اللہ کی عبادت پر راضی نہیں ہیں اور نہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں کل بھی مسجد تھی، وہاں آج بھی مسجد ہے، اور تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔